بالکل. اور آپ نے ایک آپشن دی تھی قریشی صاحب کہ اگر یہ دوبارہ بنے تو اس میں آپ کو اور چیمہ صاحب کو لیا جائے تو چانس ہے. قریب قریب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ کو چلے ہائپوتھیٹیکلی امیجن کرتے ہیں کہ آپ نہیں نادر خان جی میں تو ان کے پاؤں کی دھول ہوں. اچھا یہ فلم بنے سوچیں وائی ناٹ. تو یہ ویسے اسٹنٹ ونٹ ہو سکتے ہیں سارا. ابھی بھی چیمہ ماشاءاللہ آج کل ٹاپ پہ جا رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے رائی تھا اور ایسے ہی ہوتا ہے. سلاد تو پورا نہیں کر سکتے آپ کسی کا. اسی طرح مجھے یاد آ گیا میں اور سلطان علی ہم دونوں ان کے ساتھ کوئی 60-70 موویز میں نے کی ہیں. اچھا. تو آمنے سامنے بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو مجھے سوال کرتے کہ شفقت چیمہ آپ اتنے ہیرو سے کام کرتے ہو کس ہیرو سے مزہ آتا ہے کام کرنے کا. اس وقت مطلب بوم پیریڈ تھا. ندیم صاحب کا اظہار قاضی صاحب تھے تاریخ رحمت عطا فرمائے ان کو اور بڑے بڑے ہیرو مطلب اس وقت تھے. تو مذاق سے مجھ سے پوچھتے کہ چیمے یار کس ہیرو سے تجھے کام کرنے کا مزہ آتا ہے. تو میں نے ایسے ہی انداز میں اپنے انداز میں نے کہا جی مجھے یوسف خان صاحب سے بڑا مزہ آتا ہے. یوسف خان صاحب ہمارے ایک بہت بڑے لیجنڈ مطلب شخصیت کے مالک تھے. بہت بڑے آرٹسٹ تھے. تو آگے ہنس کے بولا اچھا لیکن میں تجھے ایک بات بتاؤں. میں کہا ہاں جی بتائیے گا. ہاں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش ہو کر وہ سنایا کرتے تھے اور پڑھتے تھے. تو کہنے لگے آپ تو کہتے ہیں نا یوسف خان صاحب سے مجھے مزہ آتا ہے فلانے ہیرو سے مزہ آتا ہے لیکن مجھ سے سنو کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے کہ جب سلطان ہی تمہارے سامنے ہوتا ہے نا تو kya زبان سے نکلتا ہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آ سجنا آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا. آ سجنا جے تو سجنا تے بن سجنا تو نہیں ہو سجنا. اور جن میرے سجن نو ویکھیا نہ رجیا نہ رجنا. سلطان نے مجھے شعر سنانا کہ جب 3 بجے کا شو شروع ہوتا ہے نا پھر پتا چلتا ہے کہ یار کیڑا سونا لگتا ہے کیڑا چنگا لگتا ہے. پیاری آپ کی آواز ہے. میں تو یہ حیران ہوں آپ نے ویسے کہیں گایا مطلب فلم میں؟ نہیں میں گاتا تو نہیں ہوں. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ مجھے والدین کی طرف سے یہ شرف ہے مجھے کہ میں قرآن مجید کا حافظ ہوں. بالکل. قرآن عالم دین ہے آپ کے فادر. میرا اندازے میں تھوڑا سا میں گانا بھی اگر گاؤں نا تو بیچ میں سے اندر سے مولوی نکل آتا ہے اس لیے. لیکن مجھے بتائیں شفقت چیمہ صاحب اتنی ریلیجس گھرانے سے آپ کا تعلق اس میں پھر فلموں میں طرح طرح کے رولز ہوتے ہیں کیریکٹرز ہوتے ہیں ڈائلاگز ہوتے ہیں اس پہ تو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ نہیں پڑی. بس اجازت کیسے ملی؟ میری کامیابی کے پیچھے ایک راز ہے. ایک تو ساری زندگی میں نے اپنے بڑوں کا ادب نہیں چھوڑا. ادب کا پلہ میں نے نہیں چھوڑا. دوسری کوشش کی ہے جو گھر سے جو سبق مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے کبھی جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی. لیکن کبھی ڈانٹ پڑی کسی کیریکٹر پہ کسی رول کی وجہ سے گھر والے ناراض؟ میری ایک بک چھپ رہی ہے. بک ایک پوری مکمل ہونے دو پھر آپ کو پتا چلے گا. چیپٹر ادھر بھی دے جاؤ میرے شو میں آپ. ایک چیپٹر یہاں بھی کھول دیں. بتائیں کبھی کوئی ڈانٹ پڑی مار پڑی گھر میں؟ بس میں اس داستان کو میں اس اوراق کو ذرا پلٹنا نہیں چاہتا. کیا ہوا مطلب اختلاف ہوئے گھر میں کوئی ڈانٹ پڑی ایسا مطلب اختلاف ہوا کہ ہمارے زمانے میں اس وقت کے زمانے میں نا ایک عالم دین کا بیٹا ہو اور اسے شوق پڑ جائے ایکٹر بننے کا تو جس کو لوگ صوفی صاحب کیا اگر بلائیں جن کے پیچھے لوگ کہیں کہ یا امام کے اللہ ہوگا اور اس کے بیٹے کو ایکٹر کا شوق پیدا ہو جائے. اور 13 سال کی عمر میں مجھے یہ اجازت تھی. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صاحب نعیمی جامعہ نعیمیہ گڑھی سے لاہور کا میں طالب علم ہوں. ان کی طرف سے مجھے حکم تھا کہ میں جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا. 13 سال کی عمر میں جب مجھے یہ شوق پڑا تو یہ شوق پڑھانے والے کون ہیں؟ یہ جو آپ کے برگزیدہ شخصیات میرے لیے ہیں جی. اچھا پھر کیسے منایا کیا پھر تو وار ہوئی ہوگی گھر میں؟ تو بس ایک داستان ہے پوری. اگر میں پیچھے اس کو چھیڑ دوں تو وہ ایک مطلب اور کچھ اور ہیں. لیکن صرف اتنا کہوں گا
کہ زباں پہ آیا ہے، زباں پہ آیا ہے ایاک نستعین بھی رہی. یہ اکبر الہ آبادی نے قلم اٹھا کر یہ لکھا، زباں پہ آیا ہے ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبیں بھی رہی، بتوں کے پاؤں پہ، بتوں کے پاؤں پہ، بتوں کے پاؤں پہ لیکن میری جبیں بھی رہی. ماشاءاللہ، very nice. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ. مصطفیٰ قریشی صاحب، آپ سے پوچھتی ہوں. ایک بات شوکت چیمہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ عالم دین بالکل والد صاحب کے سپوت ہیں اور پھر اس لائن میں آ گئے ہیں. اگر آپ نظر دوڑائیں جتنے بھی ہماری بڑی شخصیات تھیں وہ ان کی ابتدا یا ان کی بنیاد دین ہی تھی. فیض احمد فیض صاحب کو دیکھیں، ان کے والد صاحب بھی اور مذہبی گھرانے سے، یو نو. جالب، ان کے والد صاحب بھی اسی طرح مذہبی اور دینی وہ تھے، اور لیکن بعد میں جالب کو جیسے انہوں نے کہا ان کو دہریہ بھی کہا جاتا تھا یا سمجھا، ایون علامہ اقبال تھا. اور محمد علی ہمارے فلم آرٹسٹ، محمد علی کے والد صاحب بھی عالم دین تھے اور پیش امام تھے ماشاءاللہ. تو یہ پھر اس لائن میں آنا، اچھا اس لائن کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیوں؟ دیکھیں نا یہ بات نکلتی ہے. اب تو بڑا ایکسپٹیبلٹی ہوگی، اب تو بڑا لوگ مطلب پسند کرتے ہیں وہ کہ جو فیملی میں بچے. وہ دور کچھ اور دور تھا. ہاں، اس وقت اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا. لیکن کس وجہ سے لڑکوں کے لیے خاص طور پہ؟ اچھا بریک کے بعد یہ بات بتائیں گے مصطفیٰ صاحب کہ یہ اس زمانے میں خاص طور پہ لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے تو سمجھ آتا ہے، لڑکوں کے لیے کیوں برا سمجھا جاتا تھا؟ بریک کے بعد ذرا جانیے اس کی اصل وجہ. آج کے شو میں ہماری پاکستانی فلم انڈسٹری کے دو لیجنڈز مصطفیٰ قریشی صاحب اور شفقت چیمہ صاحب یہاں موجود ہیں. اپنی لائف کے بارے میں، اپنی ڈفرینٹ اوپینینز جو ہے مختلف چیزوں کے بارے میں وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک بات چھڑی بریک سے پہلے کہ بھئی سب کے لیے مشکلات کیوں زمانے میں لیے جب انہوں نے کام شروع کیا، سارے جو ہمارے میل اداکار تھے، محمد صاحب ہو گئے یا یہ لوگ خود ہو گئے، ان کو اپنی فیملیز کی طرف سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پسند نہیں کیا جاتا تھا کہ جی ایون آدمی بھی فلموں میں آئے، ایکٹنگ کریں. کیا وجہ تھی اس بات کی؟ دیکھیے دین تو ہماری بنیاد ہے، بے شک اس سے ہم ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے. صحیح. وہ ایک ڈائلاگ یاد آتا ہے مجھے، تب میں فلم انڈسٹری میں نہیں تھا، بڑی پرانی فلم تھی، انور کمال پاشا صاحب جو لیجنڈ ٹاپ کے ڈائریکٹر تھے، اس کے بعد کئی ڈائریکٹر ان کے اسسٹنٹس اور شاگرد رہے. تو ان کی ایک فلم تھی سبیہ بھابھی اور سنتوش کمار صاحب اس فلم میں تھے. سنتوش کمار صاحب سبیہ کے گھر میں چوری کرنے کے لیے آتے ہیں. اچھا. جب وہ سامان سارا سمیٹ کر چوری کر کے اب جانے لگتے ہیں تو اذان ہو جاتی ہے. اذان کی آواز آتی ہے تو وہ نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. تو وہ گھر کی مالکن جو سبیہ تھیں وہ جب داخل ہوتی ہیں اور وہ جب سلام پھیرتے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ تم کیسے چور ہو، نماز بھی پڑھتے ہو چوری بھی کرتے ہو. تو انور کمال پاشا صاحب کا فقرہ تھا، لکھا ہوا ڈائلاگ جو کہ سنتوش صاحب نے ادا کیا کہ دین میرا فرض، چوری میرا پیشہ. تو یہ بڑا مشہور رہا. کیا بات ہے. تو بات یہ ہے کہ اتنے بڑے عالم دین جیسے شفقت صاحب کے والد صاحب اور جو میں نے نام لیے، اور ہم مذہبی ماحول سے ہی اور اس لائن میں. لیکن ڈر کیا ہوتا تھا کہ بچے اگر اس لائن میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ بگڑ ہوگا کیا؟ دنیا والے بولیں گے، رشتہ دار تنگ کریں گے. نہیں دیکھیے، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری لائن میں اگر
انہوں نے کچھ برے کام کیے ہیں، کوئی اخلاقی حدود سے وہ باہر ہو گئے ہیں تو وہ ظاہر برا ہے، لیکن یہ لائن، یہ فلم جو ایسی ہے، یہ آپ کو دیکھیے قرآن حکیم کی آیت ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کے لیے تلقین کرو، برائی کے لیے روکو۔ فلم کی کہانی ہوتی ہے، اس میں ولن اور ہیرو ہوتا ہے، نگیٹو اور پوزیٹو۔ ولن بدی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، شیطان کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہیرو ایک نیک انسان کو، اچھا انسان، ٹھیک ہے نا جی؟ اور یہ نیکی بدی، اچھائی برائی، جزا سزا، خیر و شر، یہ سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، ابد تک رہے گا۔ یہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان کو بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا، یہ قرآن حکیم ہے، کہ سجدہ کرو۔ شیطان نے انکار کیا، تکبر کیا کہ میں آگ کا بنا ہوا، یہ مٹی کا بنا ہوا، اور اس کو ملعون قرار دے کر زمین پر بھیجا گیا۔ شیطان نے وعدہ لیا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا قیامت تک۔ تو اب شیطان ساتھ ساتھ، جب تک انسان کا وجود ہے شیطان ساتھ ساتھ رہے گا۔ ہم جو فلموں میں کرتے ہیں ولن اور ہیرو، گویا یہ بھی نیکی بدی کا سلسلہ ہے، اور بدی جو ہے، جو شیطان، جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتے ہیں ایسے شیطان صفت لوگ، ایسے ایولز، ایسے کلپریٹس جن کو ہم اسکرین پر بے نقاب کرتے ہیں اور ان کا انجام برا دکھاتے ہیں، ہیرو کو کامیاب دکھاتے ہیں، تاکہ لوگ ہیرو کو فالو کریں، اس نیکی کو اور بدی کو سے بچیں اور روکیں۔ تو یہ تو ہم ایک خدمت کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تفریح بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، گانے ہوتے ہیں، کوئی رقص ہوتا ہے، لیکن رقص وغیرہ وہ جو اگر کوئی زیادہ اوور ہو جاتے ہیں تو وہ پھر برائی کی طرف راغب۔ میں ولن رول کرتا ہوں۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی کوئی ایسی ہیروئن نہیں جڑی شفقت چیمہ نہیں چکی۔ کیا بات ہے، یہ کیا؟ اب یہ بتائیں کہ یہ کوئی نیکی کا کام تو نہیں نا؟ ایک صوفی کا بیٹا ہو اور اس طرح چل پڑے، دکھ تو ہوگا نا اس کو۔ نہیں، اور کچھ آپ کے بڑے ویسے بھی خطرناک کیریکٹر ہوتے ہیں، بول میں جو آپ نے کیا کیریکٹر، ہاں جی، تو وہ جو بازارو آدمی ہے، اب پتہ چلتا ہے نا، وہ ایک پنجابی کا ایک لفظ ہے کہ جوں جوں کملی پجے اون پاری ہو، جیسے کہ لیجنڈ ایکٹر ہیں، جوں جوں کام کرتے ہیں نا ویسے پتہ چلتا ہے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ سمجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیروئن جتنی بھاری ہوگی اتنا اٹھانا مشکل ہے، ہاں اتنا ہی مطلب مشکل یہ کام ہو جاتا ہے، اور جوں جوں پتہ چلتا ہے۔ اور دیکھیے فلموں میں اگر ولن نہ ہو تو ہیرو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، وہ کیا کرے گا، کس سے لڑے گا؟ بھائی برائی جتنی دکھائیں گے نیکی اتنی ہی اجاگر ہوگی۔ دیکھیے چیمہ صاحب، آپ نے کیریکٹر کی گھر میں بتائیں کتنی ڈانٹ پڑتی تھی، وہ تو مجھے بتائیں، ایک زبردست سا واقعہ شیئر کریں ہمارے۔ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ والد صاحب، میں اپنے والدین کا اکلوتا ہی بیٹا ہوں۔ صحیح۔ میرے والد صاحب نے 4 شادیاں کی، اور 4 شادیوں میں سے میں اکیلا ہی ہوا، نہ کو سکی بہن، نہ کو سکا بھائی، اکیلا ہی۔ تو کتنی امیدیں، آپ یہ بتائیں کہ کتنی امیدیں ہوں گی اس باپ کو، کتنا پیار ہوگا میرے ساتھ، اور بیٹا نکلا اور میں ان کے مخالف چل پڑا۔ بس ایک ہی چھوٹا سا واقعہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے جب میری مخالفت کی تو عشق جو ہے نا، پانی اور عشق اپنا راستہ نکال لیتے ہیں، عشق اور پانی اپنا راستہ نکال لیتے ہیں۔ بالکل۔ تو میں نے بڑی جدوجہد کی، مولوی کے بیٹے کو کیا پتا کہ ایکٹنگ کیا چیز ہوتی ہے۔ میں جا کے اسٹوڈیو کے باہر گیٹ کے سامنے کھڑا رہا، 3-4 سال تک تو میں گیٹ کے سامنے کھڑا رہا۔ کس گیٹ کے سامنے؟ ان کو لوگوں کو ان کو دیکھنے کے لیے، باری اسٹوڈیو، ایورنس اسٹوڈیو، ملتان روڈ، لاہور۔ 3-4 سال، یہ دیکھیں عشق اور کام کی لگن۔ ہاں 4 سال تک میں صرف دیکھنے کے لیے جاتا رہا۔ آج کل ابا بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جا کے فلاں آفس نوکری کے لیے مل جانا، وہ کہتا ہے مجھے 20 منٹ انتظار کیا کرایا انہوں نے، میں واپس آ گیا۔